ان کو یہودی مارے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہندو ہیں, کرسچین ہیں, مسلمان ہیں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, تو ہم اس طرح سے تو نہیں کر رہے. معاشرہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے. یہ مذہب قائد اعظم سے لے کے اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی مذہب کی وہ زبردستی نہیں کی کہ ان کو مسلمان کا دو. یہ اللہ نے کہا کہ ہدایت میں نے دینی ہے, جس کو میں چاہوں گا میں دوں گا, جس کو نہیں چاہوں گا نہیں دوں گا. پیغمبر کا کام صرف وہ دینا ہے, میسج دینا ہے. تو معاشرے جو ہیں اس میں آزادی ہوتی ہے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی, پریکٹسز کرنے کی, اور جو ہماری کلیکٹیو جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے جو اصول ہیں وہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا, دوسرے کی عزت, اس کی جان و مال اس کا احترام کرنا. اسلام تو ہے ہی معاشرت کا مذہب ہے. اس سے بیسٹ جتنے آپ ہیومن رائٹس کنونشنز اور یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ ساری یہ کہتی ہیں کہ انڈیویجول کو عزت دو. اور اسلام کہتا ہے کہ آپ کے جو جتنے انسان ہیں ان کی عزت, ان کی مال وہ آپ کے اوپر حرام ہے دوسرے کے اوپر. مینس کہ اس کی سینکٹی ہے, آپ اس کی عزت کی طرف نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کی جان و مال نہیں لوٹ سکتے, آپ اس کی پراپرٹی نہیں لوٹ سکتے. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پہلے 1948 سے بیچارے 20 لاکھ جو فلسطینی ہیں وہ گھروں سے نکلے ہوئے, ٹینٹوں میں رہ رہے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے جو چھوٹے موٹے شیلٹرز بنائے ان میں سے ان کو نکال رہے, کبھی ادھر بھیج رہے کبھی ادھر بھیج رہے. تو میں ان ساری چیزوں کے لیے ہم یہ آواز اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ڈاکٹرز ہم کھڑے ہیں, ساری میڈیکل کمیونٹی کھڑی ہے, جرنلسٹ اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جرنلسٹ نے بڑا کام کیا ہے. اور یہ ابھی بھی جو امریکہ کا اور اسرائیل کا جو منہ جو کالا ہوا ہے وہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کے تو اس ایشو کو دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں, سچ کو لے کے آئے ہیں, ان کے جھوٹ کو لے کے آئے ہیں, ان کے گندے جو کام تھے وہ سامنے دکھائے ہیں. آپ کی قربانیوں کو سلوٹ کرتا ہوں میں. اس طرح سے کیمرے لے کے اور اس طرح سے وہ ساری چیزیں کر کے یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان بالکل نہیں ہے. آپ لوگوں نے بڑا وہ کیا ہے اور ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ کو, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک کہ یہ ظلم ختم نہیں ہوتا, فلسطینی اپنے گھروں میں نہیں جاتے, ہم اپنی آوازیں بلند کرتے رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچے اور جو اپنا ہسپتال تباہ ہو گئے ہیں اور جو ڈاکٹرز کو میڈیکل کمیونٹی کو وہاں پہ پرابلم ہے, ہم سب پاکستانی بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں. دنیا میں ڈاکٹرز کوارٹرز بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہتی ہیں, جن کو کہ اجازت نہیں دی جا رہی, اس کے کیا ریزنز ہیں, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی پہلے بھی ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جس چیزوں کی دوائیوں کی جو ہیومن لائف کے لیے جو سپورٹس ہیں اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ہماری این جی اوز بھی یہاں سے بڑی اچھی کام کر رہی ہیں, اور وہاں یہاں سے ایجپٹ میں جاتی ہیں چیزیں WHO کے, یونائٹڈ نیشنز کے اور باقی آرگنائزیشنوں کے ساتھ مل کے, تو ان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت حالات بہت خراب ہیں, سردی بہت شدید ہو گئی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, اور وبائی امراض پھیل رہی ہیں, کھانا پینا نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں. تو یہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, ہماری آواز سننا چاہیے, اور ہم سب لوگوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر اختر علی بندیشہ صاحب آپ کو سینسٹائز کر رہے تھے. ہمارا آج کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی سولیڈیرٹی پاکستان کی قوم کی, پاکستان کے ڈاکٹرز کی اور ہماری میڈیکل کمیونٹی اسپیشلی ان کی طرف سے شو کریں کہ ہم جو فلسطینی ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جرنلسٹ کا اس میں میجر رول ہے, لیکن پرابلم سب سے زیادہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہاسپٹلس پہ اور ہیلتھ کیئر ورکرز پہ بمبارڈمنٹ کی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ہیلتھ جو سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ہم بینگ on behalf of پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اسلام آباد اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پاکستان, پورے پاکستان کی طرف سے ڈاکٹرز کمیونٹی اسپیشلی ہیلتھ کیئر ورکرز اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں, اپنے فلسطینی ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں, اور ہیلتھ کیئر ورکرز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ہیں, ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی بھی ہیں, ہم فائنانشلی, فزیکلی اور جس لحاظ سے بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں اور بھی کریں گے. اور جس طرح سے ہمارے صدر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے
کہ وہ نہ صرف ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں بلکہ بینگ مسلم کنٹری ہمیں فلسطین کے ساتھ اور ہمارے جن مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور پوری مسلم امہ ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ سے یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، فلسطین کو سپورٹ کریں، آواز بلند کریں، تاکہ اتنا مورل پریشر بلڈ ہو کہ ان کو اس جنگ سے سیز فائر کرنا پڑے، اور جو ظلم انسانیت پہ وہ کر رہے ہیں اس میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، بوڑھوں کی ہو رہی ہے، عورتوں کی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ وہی بچوں کی رہی ہے۔ اتنا زیادہ ظلم ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا، تو اس لیے ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں اور آواز بلند کریں، تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو اور لوگوں تک یہ میسج آئے، اور ہمارا جو یہ سولیڈیرٹی کا پیغام ہے اور جو ہم یہ جس پرپس کے لیے ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ پرپس سرو ہو سکے۔ تھینک یو۔ اور میں اپنا سلام عقیدت پیش کرتا ہوں صحافیوں کو جنہیں اپنی جانیں ضائع کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عابد شاہ صاحب، ڈاکٹر مبشر ڈار صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، تھینک یو سو مچ کہ آج آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور سالیڈیٹی شو کی ہے۔ دو تین مختصر باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ آپ دنیا بھر میں جب بھی کبھی جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ وار بھی ہوئی ہے، جو قوانین ہیں جنگی ان کی بھی اسرائیل جس طرح خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ دیکھیے ہاسپٹلس پر اور بچوں پر بھی اٹیکس کیا جا رہا ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بمبارمنٹ کی نہیں کی جتنی 2.5 ماہ کے دوران غزہ میں کی گئی ہے۔ اب اسرائیلی چاہتے کیا ہیں کہ وہ غزہ کی جو سرزمین ہے اس پر اپنی ریاست کو قائم کرے، تو اس طرح امن قائم نہیں ہوگا۔ ڈیفینیٹلی یہاں پر جو امریکنز اور جو باقی یورپی کنٹریز ہیں انہیں رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی اظہار ضرور کروں گا کہ جو اسلامی امہ کے حکمران ہیں انہیں کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے اور جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کو ریلیٹ کروں گا میں کشمیر کے ساتھ بھی، کہ آپ دیکھیے کہ غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اگر آپ کشمیر کو دیکھیں تو اس میں جس طرح اکھنڈ بھارت کی بات کی جا رہی ہے اور جس طرح وہاں پر بھی ہندوؤں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، تو یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اسرائیل اور مقبوضہ کشمیر پہ جو سچویشن ہے وہ مجھے سیم دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح پروٹیسٹ کیا ہے، شاید اس پروٹیسٹ کی وجہ سے ہی امریکنز پر، یورپی کنٹریز پر وہ پریشر گیا ہے جو وہ ابزارو نہیں کر پا رہے۔ ادروائز تو آپ دیکھیے کہ خاموشی کے ساتھ جس طرح اسرائیل نے کیا اور جس طرح امریکنز ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے غزہ کو تباہ کر رہے ہیں، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے ترقی پسند لوگ، انسانیت پسند لوگ جو ہیں، ہیومن رائٹس کی جو آواز بلند کرتے ہیں، انہیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس طرح آواز بلند کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز پر پریشر ہوگا جس کی وجہ سے اسرائیل کو روکا جا سکے گا، ادروائز غزہ کو بالکل مٹا دیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ اگر حماس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کیجئے، کیونکہ جنگوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ شہری آبادیوں پر حملہ کرو، اتنا زیادہ آپ نے وہاں پر بمبارڈمنٹ کی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے کہ وہاں پر نہ تو ایڈ پہنچ پا رہی ہے، اور اگر جا بھی رہی ہے تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ذریعے چلیے، ان کے ذریعے بھی جائیے، لیکن وہاں پر نہ تو میڈیکل آپریشن شروع کیا جا سکا ہے اور نہ ہی وہاں پر ٹیک کیئر کی جا سکی ہے، اور جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی وجہ سے وبائی امراض کس طرح پھیل رہی ہیں ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ اور دوسری بات میں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کروں کہ 93 جو جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ کبھی بھی کسی جنگ میں اتنے جرنلسٹ شہید نہیں ہوئے۔ 10 برس میں دنیا بھر میں، پاکستان میں 160 جرنلسٹ جو ہیں وہ مرڈر ہوئے ہیں، وہ قتل کیے گئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن 93 2 ماہ کے اندر غزہ میں آپ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا، اس کے ساتھ ساتھ جو معصوم بچے ہیں، جو خواتین ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، یہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بائی پلان جو ہے، بائی ڈیزائن جو ہے، یہ غزہ میں اٹیک کیا گیا ہے۔ اسے ہم نے روکنا ہے کس طرح؟ ہمیں آواز بلند کرنی ہے، ہمیں امریکنز کو یہ بتانا ہے، یہ دنیا کے ترقی پسند اور جو علمبردار ممالک کلیم کرتے ہیں خود کو، نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غزہ کے اس ظلم کو روکنا ہے۔ اور
पाकिस्तान से बहुत सारे, आपको पता है जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो हम मुस्लिम उम्मा के लिए खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा एड जो है यहाँ से वहाँ पर जाती है। आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी आपसे गुफ्तगू के बाद हम एक सॉलिडेरिटी के लिए बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, तो तमाम दोस्त उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ बुलंद करते रहेंगे मैं समझता हूँ कि गज़ा पर होने वाला जुल्म रुक सकेगा। बहुत शुक्रिया।